اللہ کے ولیوں کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، خود ان کی شانیں بیان کرتا ہے. اس سے ایک یہ بات پتہ چلی کہ ولیوں کی شان کو بیان کرنا یہ خود اللہ پاک کی سنت ہے. حالانکہ ولی اس کے بندے خاص بندے تو وہ ان کی شانیں بیان کرتا ہے، تو وہ خدا ہو کر، معبود اور خالق حقیقی ہو کر اپنے بندوں کی شانیں بیان کرتا ہے، تو ہم اس کے مقرب بندوں کی شانیں کیوں نہ بیان کریں کہ اس نے ہمارے سامنے یہ اسلوب متعین کر دیا کہ میں خود اپنے ولیوں کی شانیں بیان کرتا ہوں. جیسا کہ سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ پاک نے فرمایا. سورت کون سی ہے؟ تو ہمارے اردو تلفظ میں لوگ یونس کہتے ہیں، تو عربی میں جو اس کا درست تلفظ ہے وہ نون پر پیش کے ساتھ ہے. جس کو کوئی تھوڑا بہت شک ہو اسے آپ قرآن پاک 11ویں پارے کی صورت دکھا دیں کہ دیکھو اس میں نون کے اوپر کیا ہے، پیش ہے. چلو اردو والوں نے، پنجابی والوں نے تو نون پر زبر ڈالی ہے نا، تو وہ ہوتے ہوتے ہو گیا ہے، اتنا تھوڑا سا بودھ نہیں لگتا پیش سے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ یونس کی انہوں نے نکالا ہے، جو انگلش میں NIS لکھ دیتے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی میں نے بڑی تلاش کی ہے لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ یونس YOUNIS کی انہوں نے نکالا ہے. یونس خان یہ لکھا ہوتا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ ہمیں بھی تو کوئی بتاؤ نا. تو لفظ اصل میں کیا ہے؟ نون پر پیش کے ساتھ. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نام میں بھی سین پر پیش ہے. جس کو کوئی شک شبہ ہو اسے آپ 13ویں سپارے میں 12ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے سورۃ یوسف، 13ویں میں ختم ہوتی ہے، تو اس میں بارہا یوسف علیہ السلام کا نام لکھے، ہر مرتبہ سین کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہ جو کہ اللہ کے نبیوں کے نام بھی ہیں تو جو رکھے ان سے نسبت کی وجہ سے تو پھر صحیح بولنا اور لکھنا چاہیے. لیکن اگر صحیح بول اور لکھ نہیں پھر نام ہی نہ رکھو، پھر کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب صحیح بول نہیں سکتے، صحیح لکھ نہیں سکتے، پھر نبیوں کے نام پہ نام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے نام کو درست لکھیں اور بولیں. اور خاص طور پہ جو میں نے انگلش تلفظ کی طرف اشارہ کیا نا کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے انہوں نے، NIS کہاں سے نکالا ہے، ان کو خاص طور پہ متنبہ کریں، یار تم تو بہت ہی دور چلے گئے ہو. اردو اور پنجابی والوں نے تو صرف زبر ڈالی ہے نون پر، تم نے زیر ہی ڈال دی ہے نون کے نیچے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ ضمن ایک بات میں نے عرض کی کہ سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 62 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک. اچھا دیکھو، اللہ کا تو سارا ہی کلام بر حق ہے، لیکن جب تاکید مقصود ہوتی ہے تو عربی کو اصول یہ ہے کہ یا تو الا آ جاتا ہے یا ان. جیسے اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنے ذکر کی عظمت کو بیان کیا تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم دلوں کا سکون پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. دلوں کا اطمینان کہاں پر ہے؟ صرف الا فرمایا. کیا فرمایا؟ الا. اس کا انگلش میں بنے گا بی ہولڈ، یعنی توجہ کرو، خبردار ہو جاؤ. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بی ہولڈ، یعنی کسی بات پہ توجہ دلانی مقصود ہو. اچھا، اور جب اپنی قدرت کا اللہ نے بیان کیا تو کیا فرمایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اچھا دیکھو، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اپنے ذکر کی عظمت کو بیان کیا تو صرف الا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جب اپنی قدرت کا بیان کیا تو صرف انا فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن دیکھو اپنے ولیوں سے کتنا پیار ہے، اپنے ولیوں سے کتنی محبت ہے، اور اپنے ولیوں کی عظمت و شان کا کس قدر پاس و احساس ہے کہ ایک لفظ پہ اکتفا نہیں فرمایا. ایک لفظ پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ دو لفظ بولے، الا بھی اور انا بھی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یار حیرت کی بات ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی عظمت کو بیان کیا تو صرف الا فرمایا، جب قدرت کو بیان فرمایا تو صرف انا فرمایا، لیکن جب اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے بندے ہی ہیں نا، اس کے مقرب بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، لیکن ان کے ذکر کا اس قدر اہتمام کیوں کیا کہ ایک حرف تاکید پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دو الا بھی انا بھی، کیوں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ پاک جانتا تھا کہ میرے ذکر کی عظمت کو تو لوگ مان لیں گے اور میری قدرت کا بھی اقرار و اعتراف کریں گے، لیکن ولیوں کی شان کا انکار کریں گے، ولیوں کی عظمت کا انکار کریں گے، ولیوں کی کرامات کا انکار کریں گے، ولیوں کے رتبے کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کے ایمان کو بچانے کے لیے فرمایا تم کہیں ان کے ساتھ نہ مل جانا، تم بھی کہیں اسی رو میں نہ بہ جانا، خبردار ہو جاؤ کہ میرے ولیوں کی شان بڑی بلند ہے، میرے دوست ہیں۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ بولیے۔ ولی کے 22 معنی ہیں۔ ولی کا ایک مطلب مالک بھی ہوتا ہے، ولی کا ایک مطلب مددگار بھی ہوتا ہے۔ جملے کی سینس کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کس سینس میں آیا ہے۔ اب اولیاء اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے مددگار تو نہیں کہہ سکتے نا، کیا کہیں گے؟ اللہ کے دوست۔ تو اللہ کے دوست کو معمولی دوست ہو سکتے ہیں؟ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ایم پی اے کا دوست ہو وہ بڑے کام کرائے، جو ایم این اے کا دوست ہو بڑے کام کرائے، جو کونسلر ہو اس کا دوست ہو وہ بڑے کام کرائے، جو وزیر اعلیٰ کا دوست ہو اس کے پاؤں زمین پر نہ لگے، جو وزیر اعظم کا دوست ہو وہ غرور و تکبر سے سینہ چوڑا کر کے پھرے کہ میری اپروچ وزیر اعظم تک ہے، میری پہنچ صدر تک ہے، میں بڑے کام کرا سکتا ہوں، مجھے کوئی نہ چھیڑے ورنہ میں بڑا نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ جن کی صدارتیں، جن کی وزارتیں، جن کی حکومتیں 5 سالہ جو اس کا بھی کوئی شوق ہی نہیں ہے، 4 سال میں بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی عارضی صدارتوں وزارتوں سے جس کا تعلق ہو، جو ان کا دوست ہو، وہ پھولا نہ سمائے اور اس کے پاؤں زمین پر نہ لگے اور وہ بڑے کام کروا دے، اور جو رب کا دوست ہو وہ معمولی ہو، جو رب کا دوست ہے وہ بالکل حقیر ہو، جو رب کا دوست ہے وہ کوئی کام نہ کرا سکے۔ بتاؤ یہ توحید بیان کر رہے ہو یا رب کی گستاخی کر رہے ہو؟ میں تو اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رب کی بے ادبی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ اصل میں ولیوں کی گستاخی نہیں کر رہے، وہ خدا کی بے ادبی کر رہے ہیں کہ دوست کس کے؟ اللہ کے، جو دنیا داروں کے، تاجداروں کے، نمبرداروں کے، وزیروں کے، جاگیرداروں کے جو دوست ہو وہ تو بڑے کام نکلوا دے، اور جو رب کا دوست ہو وہ بالکل خالی ہاتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف ولی کی بے ادبی نہیں ہے بلکہ یہ رب کی بے ادبی ہے کہ تم کس کے دوستوں کی گستاخی کر رہے ہو؟ وہ دوست اللہ کے ہیں، تو اللہ کے دوستوں کی شان میں زبان سنبھال کے بولو، ایسا نہ ہو کہ ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو جاؤ۔